لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ربیع الاول کا مبارک مہینہ، آج اس مہینے کی 8 تاریخ ہے. اس مہینے میں انشاءاللہ العزیز سیرت طیبہ ہی کے حوالے سے بات ہوگی. گزشتہ جمعے پر ربیع الاول کی ابتدا تھی، 1 تاریخ تھی، اور سیرت النبی کا ایک اہم عنوان ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا جو تاج سجا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہمیں ایسی نعمتیں عطا کی کہ جو دیگر امتوں کو، دیگر قوموں کو حاصل نہ ہو سکی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کیا ختم نبوت کی برکت سے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا احادیث کی شکل میں. یہ بھی فضیلت ہے، برکت ہے عقیدہ ختم نبوت کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک ایک پہلو، آپ کی ایک ایک ادا، آپ کی ایک ایک عادت اور آپ کی تمام زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا اور صحیح سند کے ساتھ سیرت طیبہ ہم تک پہنچی. یہ بھی برکت ہے عقیدہ ختم نبوت کی. اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے احکامات کو جو دیگر قوموں کو میسر نہ ہو سکے، انہیں دستیاب نہ ہو سکے، وہ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے امت محمدیہ کے حصے میں آئے. اجماع، قیاس، اجتہاد اور استنباط، اور اسی طریقے سے تیمم کا ہمارے لیے جائز ہونا، اور روئے زمین کو عبادت گاہ بنا دیا جانا، تمام روئے زمین پر کہیں بھی عبادت کرنے کو جائز قرار دینا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصیت عطا فرمائی جو کہ سابقہ امتوں کو حاصل نہ ہو سکی. تو یہ سب امور، یہ برکات ہیں عقیدہ ختم نبوت کی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، تو جب کسی نبی کا ظہور ہونا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اس امت مسلمہ کے ہر عمل کو ایسا محفوظ کر دیا اور اس کا بہترین انتظام بھی فرما دیا. اور سب سے بڑھ کر اسی عقیدہ ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وہ کام، وہ ذمہ داری عطا فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائی تھی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خصوصیت اور یہ منصب اور یہ فضیلت اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی. یہ بھی برکات ہیں عقیدہ ختم نبوت کی. تو اس حوالے سے چند گزارشات عرض کی تھیں. آج سیرت طیبہ ہی کے اس پہلو پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا
تو یہ اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور پذیر ہونا، دنیا میں تشریف لانا، آپ کی آمد، یہ بلا شبہ اس روئے زمین پر بلکہ پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات تو بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطائیں، بخششیں، رحمتیں اتنی ہیں کہ جن کو کوئی گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر سارے کے سارے روئے زمین کے درخت قلمیں بنا دیے جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور زمین پر جتنے سمندر ہیں، جتنا پانی ہے، وہ سارے کا سارا سیاہی بنا دیا جائے اور اس کی مدد کرنے کے لیے، اس سیاہی کی اضافہ کرنے کے لیے 7 سمندر اور اس میں اضافہ کر دیا جائے اور وہ سارے کا سارا سیاہی بن جائے، اور ان قلموں سے لے کر سیاہی کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا لکھی جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو لکھا جائے، تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی نعمتوں کو یہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ سارے کے سارے درخت، وہ ساری کی ساری کلمیں ختم ہو سکتی ہیں، یہ سارے سمندر، ان کی سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو رحمتیں اور بخششیں انسانوں کے لیے رکھی ہیں، جو انسانوں کو عطا کی ہیں، ان کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے ہیں انسانیت پر اور خاص طور پر امت مسلمہ پر، ان احسانات کا بھی ازالہ نہیں ہو سکتا اور احاطہ نہیں ہو سکتا، کوئی ان کو گن نہیں سکتا اور شمار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا، اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر ہم انسان نہ ہوتے تو ہمارا کیا زور چلتا تھا؟ اللہ ہمیں جانور بنا دیتا، کوئی اور مخلوق بنا دیتا، ہمارا کوئی زور نہیں چلنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں سے پھر ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دیا، ایمان والا بنا دیا۔ اگر اللہ ہمیں کفار کی صف میں کھڑا کر دیتا، ہمارا کیا زور چلتا تھا؟ ہماری کیا حیثیت تھی کہ ہم اپنے لیے کوئی انتخاب کرتے؟ یہ اللہ ہی کی احسان، اللہ ہی کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہے، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا، کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا، کسی معذوری میں مبتلا کر دیتا، تو ہمارا کیا زور چلتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، ہمیں انسانوں میں پیدا کیا، پھر ہمیں ایمان والوں میں پیدا کیا، اور پھر ہمیں صحت عطا کی، وقت عطا کیا، اور اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو ہم اللہ کا اگر شکر ادا کرنا چاہیں تو ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، ہماری سوچ ختم ہو سکتی ہے، ہماری ساری صلاحیتیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی دین، اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذرہ برابر بھی شکر ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہیں ادا کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے خود فرما دیا قرآن میں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے احسانات کو، اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار احسانات فرمائے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک احسان ایسا ہے جس کو اللہ نے خود جتلایا ہے اور تاکید کے لفظ کے ساتھ فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، صرف احسان نہیں کیا، ضرور بے ضرور احسان کیا۔ قد بھی تحقیق کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس کے ساتھ لام لگ جائے تو وہ اور زیادہ پختہ بات ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات ویسے ہی پختہ ہے،
اللہ تعالیٰ کی بات میں ویسے ہی کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر تاکید کے لفظ کو لا کر اس کی اور مضبوطی کو واضح کرتے ہیں کہ یقیناً ہم نے تم پر احسان کیا، لقد من اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر احسان کیا، ایمان والوں پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے انہی مومنوں میں سے ایک رسول پیدا کیا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انسانوں میں سے ہی رسول بھیجا، انہی کی قوم میں سے بھیجا، انہی کی زبان سمجھنے والا، انہی کی زبان بولنے والا ایک شخص ہم نے انہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اس کو مبعوث کیا۔ لقد من اللہ، یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے تم پر۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ تمہارے اندر ہم نے رسول بھیجا، یتلو علیہم من انفسہم، تمہارے ہی اندر سے، تمہاری قوم سے، یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ منصب نبوت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی نبوت کا مقصد کیا ہے؟ رسالت کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ رسول کو دنیا میں بھیجا اور تمہارے اوپر احسان کیا، اس لیے رسول کو بھیجا تاکہ یہ ہماری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائے گا۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ تم پر میری آیتیں تلاوت کرے گا، تمہیں ان کا پڑھنا سکھائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آیات کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا بذات خود مقصود ہے۔ آج ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے، باتیں کی جاتی ہیں اس حوالے سے، کچھ نام نہاد لوگ دین کے وہ علم بردار بن کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں کہ قرآن تو سمجھنے کے لیے آیا ہے، عملی طور پر نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، تو اس کو رٹا لگانا اور اس کو طوطے کی طرح رٹ لینا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ قرآن عمل کے لیے آیا ہے، دنیا پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کے احکامات کو دنیا پر لاگو کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ صرف تلاوت کر لینا یہ بھی بذات خود مقصود ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، دنیا میں بھیجا، اور مقصد کیا بتایا؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کر تلاوت کر کے سنائے گا۔ وہ تو عرب تھے، عربی سمجھتے تھے، ان کو آیتیں پڑھ کے سنانے کا کیا مقصد ہے؟ تو معلوم اس سے یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تلاوت کرنا بھی بذات خود نفع سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پر نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور ایک ایک حرف پر درجات بلند کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ منصب نبوت میں سے ہے، یہ نبوت کے کاموں میں سے ایک پہلا کام ہے کہ یہ رسول آپ کو اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سنائے گا، آپ پر قرآن پڑھ کے پیش کرے گا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کے سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے دلوں کو صاف کرتا ہے، تمہیں ظاہری نجاست سے، ظاہری گندگی سے بھی بچاتا ہے، صفائی کے احکامات بتاتا ہے، اور تمہارے دلوں کو بھی صاف کرتا ہے، تمہارے دل کے اندر سے بیماریاں، حسد کو نکالتا ہے، غیبت کو نکالتا ہے، دوسروں کے بارے میں برے جذبات، خیالات، ان کی صفائی کرتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تو رسول کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد کیا ہے؟ دلوں کی صفائی، دلوں کی اصلاح اور دل کی دنیا کو بدلنا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر تیسری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب سکھاتا ہے۔ حالانکہ یہ تو جو اول مخاطبین ہیں وہ تو صحابہ کرام ہیں یا دیگر عرب ہیں، اور وہ پہلے سے عربی جانتے ہیں، ان کو عربی سکھانے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کی تشریح وہ درست ہوگی، قرآن کی تعلیمات وہ درست سمجھی جائیں گی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتاب دی، اس کتاب کی تلاوت آپ نے کر کے دکھائی امت کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کتاب کے ذریعے اس امت کے لوگوں کی تزکیہ کیا، ان کی اصلاح کی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور یہ کتاب ان کو سکھائی۔ کیا مطلب؟ کہ بتا دیا، سمجھا دیا کس آیت کا کیا مفہوم ہے، کیا مقصد ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ تو قرآن کو بذات خود اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ خطا پہ چلا جائے گا، غلطی کھا جائے گا۔ اور اس سے منع بھی کیا گیا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے ہی طور پر اگر کوئی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگ جائے گا تو وہ دھوکہ کھا جائے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی تشریح وہی قابل اعتبار ہوگی، وہی درست ہوگی جو قرآن جس پر نازل ہوا اس کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوئے وہی اصل اس کی تشریح اور اس کا فلسفہ ہے جس کو اس امت نے سمجھنا ہے تو اصلاح ہوگی۔ ورنہ اگر اپنی مرضی سے چلیں گے، اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرنے لگیں گے، صرف ترجمہ پڑھ کے مفسر بننے کی کوشش کریں گے تو دھوکہ کھا جائیں گے اور غلطی پر چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ اگر کسی نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے استعمال کی، اگرچہ اس نے درست بات کی لیکن یہ اپنی رائے زنی کرنا یہ غلط ہے، یہاں پر اس نے غلطی کی اور خطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ کا احسان ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے رسول کو بھیجا دنیا میں، مبعوث فرمایا، من انفسہم، انہی لوگوں میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کے تلاوت کرتا ہے، ان کو ناظرہ، ان کو پڑھ کے سکھاتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں سے میل نکالتا ہے، ان کے دلوں سے بری خصلتیں نکالتا ہے، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کی اصلاح کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھاتا ہے، کتاب کے معانی اور مفہوم سمجھاتا ہے کہ کس آیت کا کیا معنی ہے، اس سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا منشا ہے، یہ ساری تفصیلات یہ بتاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو حکمت سکھاتا ہے، ان کی اصلاح بھی کرتا ہے، ان کو سمجھ بوجھ دیتا ہے، اور احادیث کی روشنی میں جو ان کی اصلاح کرتا ہے وہی حکمت کہلاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس سے پہلے یہ اللہ کا احسان نہ ہوتا تو اس سے پہلے یقیناً تم کھلی گمراہی میں تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے تمہاری کیا حالات تھے، تمہاری کیا پوزیشن تھی، تم زندہ درگور کر دیتے تھے اپنی بچیوں کو، اور تم چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر بڑی بڑی جنگیں لڑنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، معمولی باتوں پر سالوں تک تم لڑا کرتے تھے اور سینکڑوں اور ہزاروں لوگ قتل ہوتے اور قتل کیے جاتے، بات کچھ نہیں ہوتی تھی، معمولی باتوں پر تم جھگڑتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے، تمہارے دلوں میں بیماری تھی، تمہارے اندر بے پناہ مسائل تھے، تم نے اپنے آپ کو بہت اللہ سے دور کیا ہوا تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اگرچہ اس سے پہلے یقیناً تم بڑی گمراہی میں تھے، پھر اللہ نے احسان کیا کہ تم میں نبی بھیجا اور اس نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے احکامات کے ذریعے اور اپنی تربیت کے ذریعے تمہاری اصلاح کی اور تمہیں درست راستے کی طرف رہنمائی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد اس آیت سے ہمارے اوپر واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو دنیا میں مبعوث فرمایا، ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، اور نبی نے آ کر تلاوت سکھائی، کتاب کی تعلیم دی، تزکیہ کیا اور حکمت کی باتیں سکھائیں۔ ان چار امور کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تو ہم پر بھی بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اتنی کرم کی اور مہربانی کا ہمارے ساتھ معاملہ فرمایا، تو اب ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے جو ہمیں نفع ملا، فائدہ ملا، جو رہنمائی ملی، تو ہم اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم 3 کام کرنے ضروری ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حضور کی شکل میں احسان فرمایا، اس احسان کے بدلے میں ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم 3 بنیادی حقوق ادا کریں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر احسان ہے اس کا کسی نہ کسی حد تک کچھ بدلہ ہو سکے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایمان والا کامل مومن ہو نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، والدین کی، اولاد کی اور تمام انسانیت کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے۔ اور اس محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس محبت کا پتہ تب چلے گا کہ جب محبتوں کے آپس میں مقابلہ ہو۔ ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، لوگوں کی محبت ایک چیز کا تقاضا کر رہی ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت کسی دوسری چیز کا تقاضا کر رہی ہے۔ تو اب جو شخص والدین کی، اولاد کی یا انسانوں کی محبت میں سے مغلوب ہو کر ان کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ماں باپ کی محبت زیادہ عزیز ہے، اولاد کی محبت عزیز ہے، اور اسی طرح لوگوں کی محبت اور لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے وہ ان کی طرف جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عشق رسول کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ محبت رسول اور عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں دیگر محبتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور محبت کا ٹکراؤ آ جائے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ترجیح دے، چاہے اس کے لیے اس کو دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان کرنا پڑے، وہ اس نقصان کو برداشت کر لے، تانے سننے پڑے وہ تانے سننے کو تیار ہو، جیسی بھی مشکلات اس کو درپیش ہوں وہ ان سب کو سینے سے لگائے، خوشی سے قبول کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مجھے یہ سب قبول ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے، آپ کی اطاعت سے منہ پھیر کے میں آپ کی نظروں میں برا نہیں ہونا چاہتا، مجھے ساری دنیا کی مخالفت قبول ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بغاوت کرنے کو میں کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتا۔ تو یہ والی محبت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صرف دعویٰ نہ کیا جائے بلکہ عملی طور پر کر کے دکھائی جائے۔ غزوہ بدر کے دوران مسلمان اور کافر آمنے سامنے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے آئے، لڑائی ہوئی، آمنا سامنا ہوا، بعد میں کسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق سے فرمانے لگے کہ ابا جان، بدر کے دن آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا سکتا تھا، لیکن آپ میرے والد ہیں، مجھے اس پر حیا آ گیا، میں نے آپ کی محبت غالب آ گئی اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً فرمایا کہ بیٹے تو نے مجھے تو چھوڑ دیا، لیکن اگر میرے سامنے تو آ جاتا تو اللہ کی قسم میں نے تیری کوئی رعایت نہیں کرنی تھی، اس لیے کہ میں تو رب کا غلام ہوں، میں تو محمد کا غلام ہوں، میں نے تیری گردن اڑا کے رکھ دینی تھی۔ تو یہ وہ محبت ہے جو ہم نے اپنے دلوں میں بٹھانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑے ہم جانے کو تیار ہوں، اور اس کی خاطر ہمیں ہر قسم کی قربانی دینی پڑے تو ہم دینے کے تیار ہوں۔ تمام محبتوں کو بالائے طاق رکھیں، پس پشت رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سب سے آگے رکھیں اور سب سے پہلی ترجیح پر رکھیں۔ اور صرف محبت بھی کافی نہیں، دوسری چیز جو لازم ہے وہ عقیدت ہے،
جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنی ہے اور ہر حال میں رکھنی ہے۔ اور عقیدت اسے کہتے ہیں کہ کسی کی گویا یہ کہہ لیں کہ اندھی تقلید کرنا، اپنی آنکھوں پہ یقین نہ کرنا، اپنے دیکھے ہوئے پر یقین نہ کرنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، آپ کے ارشادات پر، آپ کی احادیث پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا، ایمان لانا، اور اس بات کو اپنا ایمان کا حصہ بنانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے، اور اسی کو ماننے میں، اسی کی اطاعت کرنے میں میری کامیابی ہے۔ اس کو عقیدت کہتے ہیں۔ اس عقیدت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ صرف محبت کافی نہیں ہے، محبت کے دعوے کافی نہیں ہیں، بلکہ عقیدت اور کمال درجے کی عقیدت کی ضرورت ہے۔ محبت تو غیر مسلموں کو بھی تھی، ابو لہب کو بھی تھی، اپنے بھتیجے سے، چچا تھا وہ، اور ایسی محبت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ملی، جس باندی نے یہ خبر آ کے سنائی اس کو آزاد کر دیا، اور پھر بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا اپنی نبوت کا اور اللہ کا رسول ہونے کا اعلان کیا، تو وہاں پر انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی، اپنی اصلیت دکھا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے۔ تو محبت تو تھی لیکن عقیدت نہیں تھی، اس لیے وہ برباد ہوئے، اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے مستحق ہوئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ عقیدت رکھنے والے ہوں۔ اور تیسری چیز اور سب سے اہم چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ محبت بھی ہو گئی، عقیدت بھی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے بھی ہو گئے، مان بھی لیا آپ کے تمام احکامات کو، لیکن اگر اطاعت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں نہ لا سکے، تو پھر یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں دیا جائے، اور رب کی غلامی تبھی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی ہم اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، تو اسی صورت میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف فتنے ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان کے جال ہیں، شیطان کی چالیں ہیں، اس دور میں، اس پرفتن دور میں، اس قرب قیامت کے دور میں صرف اور صرف نجات کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے اطاعت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کامیابی کی۔ ہاں، ناکامی کے لیے، راستے سے ہٹنے کے لیے، راہ بھٹکنے کے لیے بہت سارے وسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن راہ ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری یہی اصل ہے، اور یہی ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ اختیار کریں گے تو وہ ناکامی کی طرف لے جائے گا، وہ بربادی کی طرف لے جائے گا، وہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ لیکن اگر کامیابی کی طرف لے جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے، اور صرف ہم دعوے نہ کریں بلکہ عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر زندگی گزاریں۔ دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی، اور یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، یہی ربیع الاول کا صحیح استعمال ہے، صحیح گزارنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنتوں کو اپنانے والے ہوں گے، سنتوں کو چھوڑنے والے نہیں ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنیں گے اور سچے محمدی بن کر دنیا کو دکھائیں گے۔ اسی میں ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور سچی اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔